السلام علیکم. آج حاضر ہوں اپنی چلنے والی سیریز کے تیسرے پارٹ کے حوالے سے، اور مائٹ بھی یہ آخری پارٹ ہوگا. باقی دو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا. تو لاسٹ ہماری جرنی تھی وہ را ڈیٹا سے ڈیٹا ٹو انفارمیشن سے نالج تک ہم آ چکے ہیں. نالج سے آگے وزڈم میں کیسے جاتا ہے بندہ. ان فیکٹ اصل وزڈم تو وہ ہے جو کہ انسان کے ہیئر آفٹر میں، مرنے کے بعد اس کے کام آ جائے، جو کہ ہمارا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتاتا ہے. جبکہ جو دنیا کے حوالے سے لوگ جو لٹریچر میں وزڈم کا کانسیپٹ ہے، میں آپ کو وہ کچھ شیئر کرتا ہوں. انفارمیشن سے نالج میں اور نالج سے وزڈم میں جو شفٹنگ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے. جب آپ نے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی، اب آپ کو پتہ چل گیا ہے اس کاز کی وجہ سے یہ ایفیکٹ آتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر بھی اسٹک ہو جاتے ہیں کہ ایفیکٹ آ رہا ہے، کاز پتہ چل رہی ہے، لیکن وہ اس کاز کو ریموو نہیں کر پا رہے، ڈیل نہیں کر پا رہے بیکاز آف لمیٹڈ کیپیبلٹیز. کیونکہ ہر وقت انسان اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ پتہ تو چل گیا. جیسے کہ آپ کو کسی نے بتا دیا کہ آپ کو فلاں مرض ہے، اس کی دوائی یہ ہے، اب دوائی لاکھوں میں ہے اور آپ کی استطاعت 100 میں، تو وہاں تک جانے کے لیے آپ اسٹک ہو جائیں گے، ٹائم چاہیے ہوگا اور فوراً نہیں جا سکتے آپ وہاں. ہوتا کیا ہے، نالج وزڈم میں کب کنورٹ ہوتا ہے، جب آپ اپنی ان کازز اور ایفیکٹس کو ڈیل کرتے ہوئے، ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ان کو اتنا زیادہ امپلیمنٹ کریں، اتنی زیادہ ان کی ریپیٹیشن کریں کہ وہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جائے. کیونکہ جس وقت آپ کو ایک نالج آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو آپ بیسیکلی ڈرلنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں، آپ جتنی زیادہ ڈرلنگ کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کے اوپر زمین اپنے ریسورسز کھولتی جاتی ہے. تو کہتے ہیں نا، وہ ڈیول از ان دا ڈیٹیل. یہ جتنا آپ کسی چیز کی گہرائی میں جاتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کے اوپر اس کے سیکرٹس اور ایسی چیزیں کھلتی چلی جائیں گی جو کہ آپ کو حیران بھی کرتی جائیں گی اور آپ کی ایبلٹیز کو انکریز بھی کرتی جائیں گی. اسکل بلڈنگ ہونی شروع ہو جائے گی، اور یہ اسی طرح سے انسان کی کیپیسٹی بنتی ہے. تو نالج کو وزڈم میں کریٹ کرنے کے لیے ایک پوری جرنی ہے. اب یہ جتنا بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کیا را ڈیٹا سے وزڈم تک کا سفر، آخر میں ایک آپ کے ساتھ ایک امیج شیئر کروں گا. آپ اس کو دیکھیے گا کہ جیسے جیسے آپ اس سفر کی طرف موو کرتے جاتے ہیں، را ڈیٹا سے وزڈم کی طرف آتے جاتے ہیں، تو انکریز کیا ہو رہی ہے؟ انکریز کس چیز میں آ رہی ہے؟ آپ کی ایکسپیرینس میں. ٹھیک ہے. اور لائف میں انسان کے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو لوٹتا کس کی طرف ہے؟ اپنے ایکسپیرینس کی طرف. کیونکہ ہر وقت بک اویلیبل نہیں ہوتی. گوگل اویلیبل ہوتا ہے اینی ہاؤ، لیکن انسان آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتے. لیکن آپ ہمیشہ، چاہے یہ ریسورسز اویلیبل بھی ہوں، لیکن پھر بھی آپ اپنے ایکسپیرینس کی طرف کیوں لوٹتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اس کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں ہماری جو کوالٹی آف ایکسپیرینس ہے وہ کیا ہے. ہماری ایکسپیرینس بکٹ جو ہے وہ کس چیز سے بھری ہوئی ہے. یہ سب چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ انسان کے اوپر دو طرح سے چیزیں امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بائی برتھ وہ کیا ہے. کہتے ہیں کسی بھی انسان کو اس کے ماں باپ کی طرف سے جو ملنے والا سب سے پریشیس گفٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جینیٹک مٹیریل. کہ جینز کیسے ٹرانسفر ہوئے آپ کے بیچ میں، جینیٹک مٹیریل آپ کا کیسا ہے. اب اس کے اوپر آپ کس جگہ پر پیدا ہوئے،
کس انوائرمنٹ میں آپ کی گرومنگ ہوئی اور آپ کا جو گرو اپ آپ ہوئے ہیں وہ کس طرح سے آپ ہوئے ہیں. یہ دونوں چیزیں جب آپ کسی انسان کے بارے میں ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ اس کی پرسنالٹی کے بارے میں, اس کے ٹریٹس کے بارے میں, کریکٹرسٹکس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں فرق ہے آپ کے گاؤں میں جو بندے اور بچے گروم ہو رہے ہوتے ہیں یا شہروں میں گروم ہو رہے ہوتے ہیں, فرق کیا ہوتا ہے؟ جینیٹک مٹیریل تو ٹھیک تھا جو بھی ہے, لیکن ان کے سراؤنڈنگ انوائرمنٹس چینج ہونے کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. ایک بچہ پاکستان میں گروم ہو رہا ہے, ایک بچہ ایبراڈ گروم ہو رہا ہے, پرسنالٹی میں فرق آئے گا. کیوں کہ یہ ڈرائیونگ فورس کی طرح آپ کے اوپر امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے انسان کی ایکسپیرئنس جو بڑھ رہا ہوتا ہے, کوالٹی آف ایکسپیرئنس کیا ہے. آپ میری آج کی اس ویڈیو کے بعد اپنی لائف میں بھی اس چیز کو ذرا نظر دوڑا کر دیکھیے کہ ہم نے اپنی ایکسپیرئنس بکٹ میں کیسی چیزیں جمع کر رکھی ہیں اور انہوں نے ہمارے اوپر کیسے اثرات چھوڑے ہیں. اس کو ذرا کھنگالنے کی ضرورت ہے, کچھ سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ہیں جو کہ اپنی ویلیو لیڈرز میں نیچے لے کر جانے کی ضرورت ہے, کچھ جو ہم نے نیچے پھینک رکھی ہیں ان کو اوپر لانے کی ضرورت ہے. تو یہ شفلنگ جب ہم کریں گے تو یہ بڑی کانشیس پریکٹس ہوتی ہے. تو بلیو یو می, یہ ڈسٹریکشن موڈز میں رہتے ہوئے یہ پاسبل نہیں ہے. آپ اگر ایک دفعہ اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان فیکٹ انجوائمنٹ, لیئر اینڈ یہ سب چیزیں یہ موبائل فونز میں اور یہ سینماز میں اور مووی میکنگ اینڈ سینگ میں نہیں رکھی ہوئی. جب بندہ ہائر اسٹینڈرڈس کے اوپر جاتا ہے تو پھر اس کی جب چیزیں پرپس کے ساتھ لنک ہوتی ہیں, اصل مزہ اس کو اس وقت آ رہا ہوتا ہے. آپ ایک بک ہے جس کا نام ہے فلو. فلو ایک بک ہے, اگر آپ اس کی کچھ سمری تھوڑی سی ریڈ آؤٹ کریں تو اس میں شاید آپ کو کچھ چیزیں آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ انسان جس وقت مائنڈ اینڈ ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہوتا ہے نا کسی بھی ایکٹیویٹی میں لگ کے, تو اصل اس کا جو مائنڈ ہے وہ مزہ اس وقت لیتا ہے. اور ٹائم اینڈ اسپیس سے جب آپ کو آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکٹیویٹی مل جائے کہ آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے اور آپ جب اس چیز میں انوالو ہو اور آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جائیں تو آپ بلیو یو می, آپ باقی سب چیزیں نیچے رہ جائیں گی اور یہ ایک ایسا الٹیمیٹ گول بن کر آپ کے سامنے آئے گا کہ جس کی بیس پہ آپ نے ساری ویلیو لیڈر کو شفل کر کے رکھتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ سب چیزیں میرے لیے اور جن کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں سب کے لیے فروٹفل بنے اور ایک میری طرف سے ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے اس کا کچھ پیمنٹ نکلتی رہے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم.